اچھا بھائی، ہم نے پڑھ لیا تھا پیج نمبر 21، اس کا آخری پیراگراف سے پڑھتے ہوئے دوبارہ چلتے ہیں۔ چور چند روز کے بعد واپس آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لاش غائب ہے۔ یہی نہیں، ان کے خزانے میں بھی کمی آ گئی تھی۔ سردار نے کہا، دیکھو جی، ہمارا راز کسی کو معلوم ہو گیا ہے۔ اگر ہم نے اس آدمی کو سراغ لگا کر مار نہ ڈالا تو یہ خزانہ جو ہمارے باپ دادا اور ہم نے اتنی مشکل سے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر اکٹھا کیا ہے، ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ پہلے تو ہم سمجھے تھے کہ جس شخص کو دروازہ کھولنے کا راز معلوم ہے اسے پکڑ کر مار ڈالا ہے اور اب کوئی خطرہ نہیں رہا، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ لاش بھی غائب ہے اور خزانے کا کچھ حصہ بھی چرایا جا چکا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جس آدمی کو ہم نے قتل کیا وہ اکیلا نہ تھا، کوئی آدمی اور بھی موجود ہے جسے غار کا دروازہ کھولنے اور بند کرنے کا منتر معلوم ہے۔ ہمیں ہر قیمت پر اسے تلاش کرنا چاہیے۔ تمہاری کیا رائے ہے یارو؟ وہ اپنے دوستوں سے پوچھ رہا ہے۔ باقی چوروں نے جوش و خروش سے سردار کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگے، آپ نے جو کہا وہ 100% درست ہے۔ ہم اپنے باقی کام چھوڑ کر سب سے پہلے اس آدمی کو تلاش کرتے ہیں جس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ کامیاب ہونے تک ہم یہاں سے ٹلنے کا نام نہیں لیں گے۔ یعنی انہوں نے اب یہ سوچ لیا، بھائی ڈاکے واقع مارنا چھوڑو، سب سے پہلے کیا کرو، اس آدمی کو پکڑو جو ہمارے اس خزانے سے واقف ہو گیا۔ سردار نے کہا، میرے شیر جوانوں، تم سے مجھے اسی جواب کی توقع تھی۔ اب ہم میں سے کوئی جو بہادر بھی ہو اور چالاک بھی، مسافر کے بھیس میں اجنبی بن کر شہر جائے اور پتہ چلائے کہ وہ کون آدمی تھا جو چند روز پہلے قتل ہوا اور وہ کہاں رہتا تھا۔ یعنی جو قتل انہوں نے کیا تھا نا اسے، تو اب وہ پتہ چلانے کے لیے بھیجا ہے کہ پتہ چلاؤ قتل کون۔ اچھا، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ علی بابا نے اور مرجینہ نے بڑی چالاکی سے یہ ظاہر ہونے ہی نہیں دیا علاقے کے اندر کہ وہ قتل ہوا ہے، بلکہ کیا ظاہر کیا انہوں نے؟ بیمار پڑ کے مر گیا، یہ اس نے ظاہر کیا۔ اچھا بھائی، ٹھیک ہے۔ جو چند روز پہلے قتل ہوا اور وہ کہاں رہتا تھا، قتل چھپا نہیں رہ سکتا، شہر والوں کو ضرور اس کا علم ہوگا۔ یہ کام بڑا اہم ہے اور احتیاط کی بھی خاص ضرورت ہے۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے ایک مدت ہو گئی اور کسی کو ہماری خبر نہیں۔ ہماری موجودگی کو آئندہ بھی راز رہنا چاہیے، لیکن جو ساتھی بھی شہر جائے اس پر لازم ہے کہ دھوکہ نہ کھائے، اور آ کر ہمیں غلط اطلاع بھی نہ دے، کیونکہ اس کی بے وقوفی سے ہم پر مصیبت آ سکتی ہے۔ میری رائے ہے کہ جو آدمی بھی شہر میں جائے اور غلطی کر بیٹھے اس کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے۔ تم کیا کہتے ہو؟ یعنی اگر کوئی آدمی جائے اور غلط انفارمیشن لے آئے تو وہ تو ہمارے لیے کیا ہوگا، نقصان دہ ہو جائے گا۔ تو کوئی آدمی اگر غلطی کرے گا، مطلب اس نے یہ اس لیے کہا کہ اب سب لوگ الرٹ ہو جائیں، سب لوگ جو ہے وہ صحیح کام کریں، غلطی کا کوئی گنجائش نہیں۔ اس کی بات سن کر چوروں نے خوب واہ واہ کی اور سردار نے بھی اس کی ہمت کو سراہا۔ چور نے اپنا حلیہ تبدیل کیا اور مسافر کا بھیس بدل کر شہر کی راہ لی۔ صحیح ہے بھائی، جب یہ وہ جا رہا ہے ڈھونڈنے کے لیے کہ بھائی قتل کس نے کیا ہے یا کون تھا جو قتل ہوا ہے۔ صبح ہوتے ہی شہر کے بازاروں اور گلی کوچوں میں گھومنے لگا۔ اتفاق سے اس کا گزر اس جگہ سے ہوا جہاں بابا مصطفیٰ کا اڈا تھا۔ کون بابا مصطفیٰ پتہ ہے نا؟ جس نے لاش سی تھی۔ پہلے ذکر آ چکا کہ بابا صبح سویرے اپنے اڈے پر آ کر بیٹھ جاتا تھا
بابا مصطفیٰ سینے کا سوا ہاتھ میں لے کر کام شروع ہی کیا چاہتا تھا کہ چور اس کے پاس آ کے رکا اور کہنے لگا، بابا جی سلام، تم اتنے سویرے سویرے کام سے لگ گئے، بوڑھے ہو چکے ہو، اس وقت تمہیں ٹھیک طرح دکھائی کہاں دیتا ہوگا، اگر روشنی ذرا زیادہ بھی ہو تو بھی تم آسانی سے سینے یا ٹانکا لگانے کا کام نہ کر سکو گے۔ بابا مصطفیٰ نے جواب دیا، اس میں شک نہیں کہ تم شہر میں نئے نئے آئے ہو اور مجھے نہیں جانتے، میں بوڑھا صحیح لیکن میری بینائی اتنی تیز ہے کہ کیا کہوں، شاید تمہیں یقین نہ آئے، تھوڑے دن پہلے میں نے ایک جگہ 4 ٹکڑوں میں کٹی لاش کو سی کر صحیح کیا۔ لے بھیا بتا دیا، 4 ٹکڑوں میں کٹی لاش کو سی کر صحیح کیا، وہاں اتنی بھی روشنی نہیں تھی جتنی اس وقت یہاں ہے۔ یہ سن کر چور خوشی سے اچھل ہی پڑا، سوچا کہ لو، شہر میں آتے ہی پہلا آدمی جو ملا اس کی زبانی ساری خبر معلوم ہو گئی، پوچھ گچھ کرنے کی نوبت بھی نہ آئی۔ چور نے جھوٹ موٹ حیرت ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، لاش کو سیا؟ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو بابا، تم نے کفن سیا ہوگا۔ بابا مصطفیٰ نے جواب دیا، نہیں، مجھے معلوم ہے میں نے کیا کیا تھا، اگر مجھ سے کچھ اور اگلوانا چاہتے ہو تو ناکام رہو گے، اس سے آگے میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ چور جان گیا تھا کہ اس کا مقصد پورا ہو چکا، اس نے جیب سے ایک اشرفی نکال کر مصطفیٰ کو دی اور بولا، میں تمہارا راز جاننا چاہتا بھی نہیں، ویسے اتنا بتائے دیتا ہوں کہ اگر تم راز سے پردہ اٹھا دو تو بات ہم دونوں تک ہی رہے گی، کسی تیسرے کے کان تک نہیں پہنچے گی۔ خیر، ابھی میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم چل کر مجھے وہ گھر دکھا دو جہاں تم نے لاش کو سیا تھا۔ بابا مصطفیٰ نے اشرفی چور کو لوٹاتے ہوئے کہا، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں لیکن کر نہیں سکتا۔ اصل بات سن کر تمہیں یقین آ جائے گا کہ میں اس گھر کا نشان نہیں دے سکوں گا۔ ایک جگہ لے جا کر میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، گھر کے اندر پٹی کھولی گئی اور کام ختم ہونے کے بعد دوبارہ پٹی باندھ کر وہاں پہنچا دیا گیا جہاں جاتے وقت پٹی باندھی تھی۔ تم خود سوچو کہ اس گھر کا پتہ کیسے دوں؟ چور کہنے لگا، اس راستے کا تمہیں تھوڑا بہت اندازہ تو ہوگا جو تم نے پٹی بندھے بندھے طے کیا، چلو اسی جگہ پہنچ کر میں تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہوں، شاید تمہیں یاد آ جائے کہ کس طرف گئے تھے اور کہاں کہاں مڑے تھے۔ چونکہ ہر آدمی کو کام کی مزدوری ملنے چاہیے، اس لیے تمہیں ایک اشرفی اور دیتا ہوں۔ اس کو وہ لالچ بھی دے رہا ہے، مجھے کسی طرح بس گھر دکھا دو۔ اشرفیاں دیکھ کر بابا مصطفیٰ کے دل میں لالچ آ گیا، بڑی دیر تک انہیں ہاتھ میں لے کر غور کرتا رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ آخر اس نے بٹوا نکالا اور اشرفیاں بٹوے میں ڈال کر کہنے لگا، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ راستہ مجھے ٹھیک ٹھیک یاد ہے، خیر چونکہ تم ضد کر رہے ہو کہ گھر ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں، اس لیے میں اپنی سی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے اڈے سے اٹھ کھڑا ہوا اور چور کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں مرجینہ نے بابا مصطفیٰ کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ بابا مصطفیٰ نے چور سے کہا، یہ ہے وہ جگہ جہاں سے میری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی اور یہاں سے میں اس طرف مڑا تھا۔ چور نے بابا مصطفیٰ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور دونوں چلتے گئے۔ آخر ایک جگہ پہنچ کر بابا مصطفیٰ رک گیا اور بولا، میرا خیال ہے میں یہاں سے آگے نہیں گیا تھا۔ اس کا اندازہ درست تھا کیونکہ وہ ٹھیک قاسم کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ واو، چور نے پتہ چلا لیا۔ آگے، چور نے پٹی کھولنے سے پہلے جیب میں سے چاک نکال کر دروازے پر نشان لگا دیا، اس کے بعد پٹی کھولی اور پوچھا،
تمہیں معلوم ہے یہاں کون رہتا ہے؟ بابا نے مصطفیٰ نے جواب دیا میں اس محلے کا رہنے والا نہیں، مجھے کیا پتا کہ یہ کس کا گھر ہے۔ چور سمجھ گیا کہ بابا مصطفیٰ سے مزید کوئی بات معلوم نہیں کی جا سکتی۔ اس نے بابا مصطفیٰ کو شکریہ ادا کر کے رخصت کر دیا اور بغلیں بجاتا ہوا خوش ہوتا ہوا جیسے جنگل کی طرف لپکا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اڑ کر ساتھیوں کے پاس پہنچ جائے۔ اسے یقین تھا کہ اس کی کامیابی پر تمام ساتھی خوشی سے ناچنے لگیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ چور اور بابا مصطفیٰ کو قاسم کے گھر کے پاس سے روانہ ہوئے۔ زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ مرجینہ کسی کام سے باہر نکلی۔ جب واپس آئی تو اس کی نظر اس نشان پر پڑی جو چور نے دروازے پر لگایا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑی غور سے نشان کو دیکھتی رہی۔ اس نے دل میں کہا یہ نشان وجہ کے بغیر نہیں لگایا گیا ہے، یا تو کوئی شخص میرے آقا علی بابا کا برا چاہتا ہے یا یہ کسی لڑکے بالے کی شرارت ہے۔ جو بھی صحیح، عقل مندی کا تقاضا ہے کہ اس حرکت کا توڑ کیا جائے۔ چنانچہ وہ جا کر چاک لے آئی اور آس پاس جتنے بھی مکان تھے ان سب کے دروازوں پر بالکل ویسے ہی نشان لگا دیے، لیکن اس بارے میں علی بابا سے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ادھر چور اپنے ساتھیوں سے جا ملا اور شیخی بگاڑنے لگا کہ کس طرح شہر جاتے ہی اس آدمی کے گھر کو ڈھونڈ لیا جو ان کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ جی ہی جی میں کہتا تھا واہ رے میں جاسوس، واہ رے میں جاسوس ہو تو مجھ جیسا۔ ساتھیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ سردار نے چور کی ذہانت اور کمال کی تعریف کی۔ پھر وہ چور ساتھیوں سے مخاطب ہوا، دوستو اب وقت ضائع نہ کرنا چاہیے، ہم سب مسلح ہو کر شہر چلتے ہیں، لیکن ہم ایک ساتھ شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں کو ہم پر شک گزرے گا۔ بہتر یہ ہے کہ دو دو تین تین مل کر شہر میں داخل ہوں اور بڑے چوک میں جمع ہو جائیں۔ میں اتنی دیر میں اس ساتھی کو جس نے گھر ڈھونڈ لیا ہے لے کر موقع کا معائنہ کرنے جاتا ہوں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کارروائی مناسب ہوگی۔ ان سب کو، اس منصوبے کو سب نے پسند کیا اور وہ دو دو تین تین کی ٹولیوں میں بٹ کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ نشان لگا رہے ہیں بھائی، ہے نا۔ سردار نے اس چور کو ساتھ لیا جس نے گھر کا سراغ لگایا تھا۔ اس گلی میں پہنچ کر جہاں علی بابا رہتا تھا، چور نے خوش ہو کر دروازے پر چاک کے نشان کی طرف اشارہ کیا۔ سردار نے جگہ کو اچھی طرح یاد رکھنے کی غرض سے ادھر ادھر نظر ڈالی تو پتہ چلا کہ کئی اور دروازوں پر بھی اسی طرح کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ اس نے چور سے پوچھا یہ نشان کئی مکانوں کے دروازے پر لگے ہوئے ہیں، تم کون سے مکان کے دروازے پر نشان لگا کر گئے تھے؟ یہ سن کر چور بالکل بوکھلا گیا۔ اسے یاد ہی نہ آ سکا کہ اصل میں کس دروازے پر نشان لگایا تھا۔ اس نے قسم کھا کر سردار سے کہا میں نے ایک ہی دروازے کو نشان زدہ کر کے گیا تھا، معلوم نہیں دوسرے دروازوں پر کس نے نشان لگا دیے۔ غرض اس کی عقل جواب دے گئی اور مکان کا سراغ نہ ملا۔ سردار کو ہار ماننی پڑی، اس کا منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ اس نے چوک میں جا کر باقی چوروں سے کہا بات بگڑ ہی گئی ہے، شہر میں ٹھہرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، اپنے ٹھکانے پر واپس چلتے ہیں۔ دیکھا آپ نے پلان ان کا کیا تھا؟ سب جائیں گے اور گھر کا پتہ چل جائے گا اور جس بندے نے پکڑا لیا ہے اس کو نکال لیں گے، لیکن ان کا پلان جو ہے وہ کیا ہوا؟ خراب ہو گیا۔ غار میں پہنچ کر سردار نے چوروں کو سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ ہمارے ساتھی کی حماقت سے ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ جس سے غلطی ہوئی اسے موت کی سزا ملنی چاہیے۔ چور نے
جو قول کا سچا تھا چپ چاپ سر جھکا دیا، اس کی گردن اڑا دی گئی۔ بہت بھائی ظالم چور ہیں یہ، صحیح ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ چور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے، خزانے کے چھن جانے کا خوف انہیں چین کا سانس کب لینے دیتا تھا۔ اگلے دن ایک اور چور اٹھا اور جو خود کو بڑا چالاک سمجھتا تھا کہنے لگا اب میں شہر جاتا ہوں، ہرگز وہ غلطی نہ دہراؤں گا جو میرے ساتھی نے کی تھی، تم دیکھنا میں چٹکی بجاتے ہی صحیح جگہ ڈھونڈ لوں گا۔ بس یہاں تک پڑھیں گے، پیج نمبر 27 تک، ٹھیک ہے۔ نشان لگا لیجیے آج کا، اس کو آف کریں، اس کو آف کریں۔